حضرات اکرامی قدر، ہماری خوش قسمتی ہے ہماری محفل میں خطیب اہل سنت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی فیاض الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوئے، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد احترام استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض الحسن صابری صاحب زیدہ شرفہ، دیگر معزز و محترم گرامی قدر حضرات، آج ہم سب محترم محمد صابر بٹ صاحب کے ختم کل شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مرحوم کی روح کا ٹھکانہ اعلیٰ علیین بنائے، اور اس محفل پاک کے صدقے سے ہم سب حاضرین کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، دعوت کے ساتھ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے بیان یہ کرنا ہے کہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ یہ میں بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اصالِ ثواب کی محفلوں میں اصالِ ثواب پہ گفتگو کی جاتی ہے، باپ فوت ہو جائے تو باپ کی شان بیان کی جاتی ہے، ماں فوت ہو تو ماں کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ ترتیب سے کچھ ہٹ کے ہے کہ کئی بندے یہ نہ سمجھیں کہ مریا اب ہے تو فضیلتاں پترانیاں بیان کر، اس لیے میں نے یہ تھوڑی بات کھول دی، اس لیے میں نے یہ پہلے بتا دیا ہے تاکہ آپ سننے کے لیے تیار ہوں۔ اولاد کے والدین کے اوپر حقوق ہیں اور والدین کے اولاد کے اوپر حقوق ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے، پہلے اولاد کے حقوق ہیں، بعد میں والدین کے حقوق ہیں، کیونکہ والدین کے سبب سے اولاد دنیا میں آتی ہے۔ اولاد دنیا میں آتی ہے، ان کے حقوق کو والدین نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو وہ جوان ہو کر پھر والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب العالمین فرماتا ہے، ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی آگ سے بچو، آگ یہ نہیں کہ کوئی آگ جل رہی ہو تو خود بھی پاس نہ جاؤ اور بچوں کو بھی پاس نہ جانے دو، اس کا معنی آگ سے مراد جہنم کی آگ، کہ ایسے کام کرو کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو اس لائن پہ چلاؤ کہ وہ اس لائن پہ چل کے جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ خود بھی بچو
اور ان کو بھی بچاؤ۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر بندہ کسی نہ کسی کا دنیا میں نگہبان ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کا محافظ ہے، ہر بندے کے محتاط دنیا میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ والد کے محتاط اس کی اولاد ہوتی ہے، بیوی کے محتاط خامد کا گھر ہوتا ہے، خامد کی عزت ہوتی ہے، ہر کسی کے محتاط کچھ نہ کچھ ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بندہ نگہبان ہے، تو ہر بندے سے قیامت والے دن اس کے محتاط کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے محتاط کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا دنیا میں اپنے محتاط کے حقوق ادا کیے ہیں؟ فرمایا الامیر راع علی الناس وہو مسئول عن رعیتہ، بادشاہ ساری عوام کا امیر ہوتا ہے، ساری عوام کا محافظ ہوتا ہے، ساری عوام کا نگہبان ہوتا ہے، تو اس سے ساری مخلوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے ساری عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، فرمایا جو ایک مرد ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا نگہبان ہوتا ہے، تو جہاں اس سے اپنے پوچھ ہوگی اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی اس سے پوچھ ہوگی کہ تو نے ان کے کیا حقوق ادا کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، مختصر کرتے ہوئے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دور خلافت ہے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنے جوان بیٹے کی شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا اور نافرمانی کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو اپنے والد کا نافرمان ہے؟ تیرا والد یہ شکایت کرتا ہے کہ تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو بیٹے نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال والے تھے، روب والے تھے، اور حق کے بارے میں سخت بھی بہت تھے اور نرم بھی بہت تھے۔ تو آپ کے سامنے جرم کا اقرار کرنا یہ اس لیے نہیں تھا کہ بچے کو سمجھ نہیں آئی کہ حضرت عمر کیا پوچھ رہے ہیں، سمجھ اس کو آئی تھی۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے نا کہ بندے کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ویسے کہتے تھا جی جی بالکل اس طرح۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تیز گاڑی چلا رہا تھا، پنجابی تھا، تو ٹریفک والا نے، وہ انگلش بولنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا کسی کو مارنا چاہتے ہو؟ یو وانٹ ٹو کل سم ون، کسی کو مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پتہ نہیں سی بھی کہ یہ مطلب اس کا جی 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 بالکل جناب۔ یہ مطلب نہیں تھا اس بچے کا کہ جناب حضرت عمر کی اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کو بات تو سمجھ آ گئی لیکن وہ واقعتاً کرتا تھا۔ تو جب اس نے اقرار کیا نا، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اسے ڈانٹنا شروع کیا تو وہ کہنے لگا امیر المومنین، مجھے ڈانٹنے سے پہلے مجھے ایک بات بتلائیں کہ کیا صرف اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہوتے ہیں یا والدین کے اوپر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ مجھے بس اتنا بیان فرما دیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس نوجوان کے جواب میں فرمایا کہ جس طرح اولاد کے ذمے والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح والدین کے ذمے، والد کے ذمے اپنے بیٹوں اور اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ویسے تو بہت حقوق ہیں، سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے جو 3 حق بیان کیے ہیں ان کے اندر ہی سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اولاد کا والد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ نکاح کرنے سے پہلے جس عورت سے نکاح کر رہا ہے دیکھے کہ اس کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے، ان کو ایک اچھی ماں مہیا کرے۔ جب
باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا ہو، ماں آمد الجبار سیدہ فاطمہ جیسی ہو، تو بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو۔ باپ قرضی ہو، ماں میرا جسم میری مرضی ہو، پھر پتر جمہوریہ ہی پیدا ہوئے گا، پھر تو یہی کچھ ہوگا۔ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے نسل کو بڑھانے کے لیے جس عورت کا انتخاب کر رہا ہے وہ اس وجہ سے نہ کرے کہ اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کا نسب حسب کیسا ہے، وہ اس وجہ سے کرے کہ اس کے اندر دین اور اسلام کی غیرت کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی رشتہ کرنے کا یہی معیار بیان کیا۔ وہ ہمارے مرحوم مولانا غلام رسول چک سواری صاحب تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ موڑا ہوا سونا، موڑا ہوا سونا تے کنڈا بیڑ، پڑھیا بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، سمجھ بوجھ بھی رکھدا ہوگا، لیکن پاکستان چ ہوگا تو بے روزگار ہوگا، تو بھوکھی بھی پیچھا رہندی ہے، تماسی بھی پیچھا رہندی ہے، تو وہ کہندے ہوندے سی بھی مڑا ہوگا دبئی اپرو مہینہ ہوگا مئی، مڑا ہوگا دبئی تے اپرو مہینہ ہوگا مئی، تے کام کردا ہوگا روڈاں تے لکدا، تے اپنا رنگ بھی لک کار ہوگا، تے جیل ایئرپورٹ دی 4 بکسے لے کے ٹلے، تے بھوکی آدھی ہے بھی زبیدہ نکیاں ہوندیاں دی دیتی ہے۔ یہ تو رشتوں کا معیار ہے، پھر اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ جب رشتہ کرتے ہوئے لالچ ذہن میں ہے تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اولاد کا والد کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کو اچھی ماں اپنے نکاح میں لائے اور اچھی ماں سے اپنی نسل کو چلائے، غیرت مند ماں سے اپنی نسل کو چلائے۔ دوسری بات، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اس کا نام اچھا رکھے، کیونکہ نام کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کے لیے حرب نام تجویز کیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنے چچا کے نام پر حمزہ نام تجویز کیا تھا۔ نام یہ بھی اچھے ہیں، معنی ان کا بھی اچھا ہے، نسبت اچھی ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ بیٹا مجھے دکھلاؤ، تو جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے جناب حسن کو حضور کی گود میں دیا تو حضور نے فرمایا یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے، سبحان اللہ، یہ حسن ہے۔ اسی طرح دوسرے بیٹے کا نام بھی حضور نے حسین تجویز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اچھے نام سے برکت ہوتی ہے، اچھے نام کے دنیا میں اور آخرت میں فوائد ہیں۔ جس کا نام محمد ہوگا قیامت والے دن رب العالمین تو اپنے محبوب کو پکارے گا، سارے محمد حاضر ہوں گے، سبحان اللہ، تو رب حضور کی نسبت، نام کی نسبت سے سب کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو اچھے نام کی تو برکت ہے۔ آج کل کیونکہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگ کہتے ہیں نام دیکھتے ہیں ڈراموں میں، ٹی ویوں پہ، اور کہتے ہیں کہ نام ایسا رکھنا ہے جو کسی کا نہ ہو، نواں جہاں نہ ہو۔ میں تو بچے تھوڑے 3 لکھ بھی نواں نہ رکھنا۔ نام تو کوئی برکت والا ہونا چاہیے، نام تو کوئی نسبت والا ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اور تیسرا حق جس کے اندر سارے حقوق آ جائیں گے، ان یعلمہ القرآن۔ تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا، زیادہ وقت نہیں گزرا، کچھ عرصہ پیچھے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ایک گھر میں حافظ ابن حافظ، حافظ ابن حافظ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، بیٹا بھی حافظ ہوتا تھا، باپ بھی حافظ ہوتا تھا، دادا بھی حافظ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت وجہ یہ تھی کہ قرآن اور حدیث کا علم لازمی ہوتا تھا اور دیگر علوم اختیاری ہوتے تھے۔ آج اس دنیا کی دوڑ میں قرآن و حدیث اختیاری ہو گئے ہیں اور دنیا کے علوم لازمی ہو گئے ہیں۔ پھر بے ادبیاں تو ہوں گی جب قرآن ہی نہیں پڑھنا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہی نہیں پڑھانا بچوں کو. امام الانبیاء علیہ السلام نے تو اس قدر ادب سکھایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ساتھ ایک بزرگ ہیں اور وہ نوجوان آگے چل رہا ہے, وہ بزرگ پیچھے چل رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ عرض کی ابھی یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمشی امامہ, یا لا تمشی امامہ, اس کے آگے نہ چلو, اس کے پیچھے چلو. اگر تیرا باپ ہے تو پھر آگے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کا ادب تو یہ ہے کہ اس کی پشت کے پیچھے چلا دے. اب یہ جب بچے تعلیم حاصل کریں گے, اب اس وقت میں نا دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی بڑا مشکل تھی. بچے گھروں سے کھانا مانگ کے لاتے تھے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے 500 کلومیٹر دور دراز علاقوں میں کسی مدرسہ میں جاتے تھے. آج تو ہمارے قریب مدارس موجود ہیں, سردی گرمی کے انتظامات موجود ہیں, کھانے کی سہولت موجود ہے, رہنے کے لیے رہائش موجود ہے, پڑھانے کے لیے اساتذہ موجود ہیں, لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. تو پھر ہم اپنی اولاد پہ کس طرح گلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا ادب نہیں کرتے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا کہ تیسرا بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائے. جب یہ بات جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے کی تو بیٹا بولا, کہا جی حضور پھر میری بھی داستان سنیں. پہلا حق یہ ہے کہ اچھی ماں ہونی چاہیے. میرے ابے نے ایک فاحشہ عورت سے نکاح کیا تھا. اس نے جو آج گلہ کرتا ہے کہ میں اس کا نافرمان ہوں, اس نے ایک فاحشہ عورت سے نکاح کیا تھا. اور دوسرا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھے, تو اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. جولان کا معنی ہوتا ہے گندگی میں جو کیڑا ہو. بچے کا نام کیا رکھا؟ جولان, گندگی کا کیڑا. تو دوسرا بھی ادا نہ کیا اور فرمایا وَلَمْ يُعَلِّمْنِي حَرْفًا وَاحِدًا مِنَ الْقُرْآنِ. تیسرا حق یہ تھا کہ یہ مجھے قرآن سکھاتا, اس نے تو مجھے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا. تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے چہ جائے کہ اس بیٹے کو ڈانٹتے کہ تو کیوں اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہے, اس کو ڈانٹنے کی بجائے سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے والد کی کلاس لی. کہا ہے کہ تو نے اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کیے تو تو کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ اولاد تیرے حقوق ادا کرے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ایک فیصلہ کن بات کی. فرمایا جو اولاد کی بچپن میں اس کے حقوق ادا کرتا ہے, وہ اولاد جوان ہو کر اس والدین کے حقوق ادا کرتی ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.